اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر۔ مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم، دنیا کا فانی ہونا، کہ دنیا ٹرانزیشنری ہے، ٹرانزینٹ ہے، ختم ہو جائے گی، اور اعمال کا باقی رہنا۔ اعمال نہیں ختم ہوں گے، وہ باقی رہیں گے۔ اسلوب سمجھتے ہیں، سٹائل۔ ہر سورت کا اپنا انداز ہے۔ اس میں کچھ روشنی سے متعلق ہمیں ایک سین ملے گا، روشنی سے متعلق منظر کشی کی گئی ہے، مختلف طرح کی روشنی، اس کا ذکر ہمیں ملے گا۔ جو اس کے ذیلی مضامین ہیں، ہم دیکھیں گے قیامت واقع ہونے کا منظر ہے، وحی سے متعلق فرشتے اور رسول کی تعریف ہے کہ وہ کتنے ثقہ، کتنے اوتھینٹک ہیں۔ پھر پرزور ترغیب دی جا رہی ہے درست راستہ اختیار کرنے کی، کہ تم صحیح راستے پر چلو۔ زمانہ نزول، کب نازل ہوئی؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی۔ ہجرت سے جو پہلے کا دور ہے، اس کو علماء 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ 3 حصوں میں۔ ایک آغاز وحی سے لے کر اور سمجھے کہ تقریباً 3 سال کا عرصہ۔ اس میں کفار کی طرف سے جو پرسیکیوشن شروع کیا گیا، جو مخالفت شروع کی گئی، وہ زیادہ تر زبانی کلامی تھی۔ تو ایک یہ دور تھا، شروع کا دور۔ پھر ایک بیچ کا دور آیا، وحی کے آغاز کے 4 سال بعد سے لے کر سمجھیں تقریباً 5 یا 6 نبوت تک، یہ ایک پیریڈ ہے۔ اس میں مخالفت اور شدت اختیار کر گئی، اور پھر سمجھیں 6 نبوی سے لے کے اور 10 یا 11 نبوی تک کا زمانہ، جس میں کہ مسلمانوں کو مکے میں رہنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا، اتنا ان کو ستایا گیا، جسمانی تشدد ان پہ شروع کر دیا گیا، ٹارچر ان کو کرنے لگ گئے۔ یہ اینڈ کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد پھر ہجرت ہو گئی، پھر مسلمان مدینے چلے گئے۔ تو یہ جو سورت ہے تکویر، اس کا زمانہ نزول مکی دور کا پہلا حصہ ہے، وحی کے آغاز سے لے کر اور تقریباً 3 سال کا عرصہ۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ، کہ جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے، کیا؟ ان ينظر الى یوم القیامہ، کہ وہ دیکھے قیامت کو، کیسے؟ کأنہ رأی العین، جیسے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ فلیقرأ، تو وہ تلاوت کر لے، قرات کر لے، پڑھ لے۔ کس کو پڑھ لے؟ اذا الشمس کورت، اس سورت کو پڑھ لے۔ واذا السماء انفطرت، اس سورت کو پڑھ لے۔ واذا السماء انشقت، اس سورت کو پڑھ لے۔ اس میں پورا قیامت کا نقشہ ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے ماند پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی خوبصورت آیات ہیں، اور پورا نقشہ ہے جو کہ سامنے کھینچ دیا گیا۔ سورج کی روشنی 149.6 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہے۔ سورج کی روشنی 149.6 ملین کلومیٹر، اتنی دور سے آتی ہے۔ تو کوورت، آہستہ آہستہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یا سورج کو ہی اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ کیسے لپیٹے گا؟ جیسے پگڑی لپیٹ دی جاتی ہے، واللہ عالم کیا طریقہ ہوگا۔ اور تاروں کا حال کیا ہوگا کہ وہ انقدرت ہو جائیں گے، رنگ بدل جائے گا، روشنی ماند پڑ جائے گی، دھندلے ہو جائیں گے۔
اور سیرت پہاڑوں کا معاملہ ہوگا، چل پڑیں گے. امیجن کریں کہ یہ دیوار چل پڑے اس وقت، دہشت کے مارے ہمارا حال خراب ہو جائے. امیجن کریں ماؤنٹ ایورسٹ چل پڑے، ہمالیس چل پڑے، تو کیا حال ہوگا لوگوں کا. آسمان اور زمین لگتا ہے سب کچھ بدل جائے گا. ایسی ہال، ایسی وحشت انسان پہ سوار ہوگی کہ ہر چیز کو بھول جائے گا. ایسی مصیبت پڑے گی اس کے اوپر. کس چیز کو بھول جائے گا؟ اپنی پسندیدہ ترین متاع کو، اپنے پسندیدہ ترین مال کو. وہ اونٹنی جو کہ 10 ماہ کی حاملہ تھی، وہ ایسی کھلی چھٹی پھر رہی ہوں گی، کوئی نہیں ان کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہوگا. اور جنگلی جانور بھی سہم کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وہ بھی اس مصیبت کو محسوس کریں گے. عام حالات میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں، آج ساری دشمنی بھول جائیں گے. تو جب جانوروں کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کا تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا یوم یفر المرء من اخیہ، آخر تک یہ آیت چل رہی تھی. ماں باپ بہن بھائی بیوی سب سے بھاگ جائے گا انسان، بچوں سے. محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت کا واقعہ ایسا واقعہ ہوگا کہ سب محبتیں، نفرتیں، دشمنیاں بھلا دی جائیں گی. سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی. اور سمندروں کا ذکر کیا گیا کہ سجرت، بڑکا دیے جائیں گے، یعنی کہ پہاڑوں کی بلندی ختم ہو گئی، سمندروں کی گہرائی ختم ہو جائے گی، چٹیل صاف میدان ہے جو کہ بنا دیا جائے گا. اور ہم جانتے ہیں 2/3 زمین پر پانی ہے. اور پانی کیسے بنتا ہے؟ کیا کمبینیشن ہے؟ H2O، ہائیڈروجن آکسیجن مل کر. اور کہا کہ ایندھن بھر دیا جائے گا. کہاں سے آئے گا یہ ایندھن؟ اللہ تعالی کی شان ہے، ایک گیس جلنے والی، ایک گیس جلانے والی. اللہ تعالی نے ان کو ملا کر ایسی چیز بنا دی جو کہ آگ بجھاتی ہے، ہائیڈروجن آکسیجن. اللہ تعالیٰ سے اس کمپوننٹس کے اندر اگر دوبارہ سے ڈیوائڈ کر دے گا تو سوچیں کہ کیا حال ہوگا جب آکسیجن ہائیڈروجن کا کمبینیشن ہوگا. تو سارا پانی کیسے بھڑک جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہاں تک قیامت کا پہلا مرحلہ ہے جو کہ بیان کیا گیا. اب آگے ذرا مزید کچھ ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، روحیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، ہول بنا دیا جائے گا، یا روحیں جسموں کے اندر آ جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. بعض عرب قبائل میں دستور یہ تھا کہ کسی کے اگر بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہو. اور ذرا اس میں کمپیر کریں، اونٹنی کا حمل تو اتنا پیارا تھا، اور وہ چاہتے تھے اونٹنی کے مالک کے ہماری اونٹنی مونس کو، مادہ کو جنم دے، ایک اور اونٹنی جو ہے وہی پیدا ہو. اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی زیادہ قیمتی ہوتی تھی، تو وہاں تو فیمیل کا بڑا انتظار ہوتا تھا. تو وہ ایک جانور کا حمل اتنا پیارا تھا، اور ایک انسان ہے، عورت ہے، وہ حاملہ ہے، اور وہ اگر بیٹی جنے تو وہ تو کوئی پیاری نہ ہوتی تھی ان کو. یہ ان کا معاملہ تھا. تو ان کے ہاں طریقہ پھر یہ تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، تو باپ اگر اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اون یا جانوروں کے بالوں کا لباس پہنا دیتا تھا. یہ انڈیکیشن ہوتا تھا کہ وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو وہ جانوروں کے بالوں کا یا اون کا ڈریس پہنا دیا، یعنی کہ اب یہ بکریاں بکریاں چرائے گی، کام وام کرے گی، زندہ رہے گی. اور اگر باپ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا
تو انتظار کرتا تھا. بعض دفعہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، بعض دفعہ پیدا ہوتے ہی نہیں کرتے تھے، ویٹ کرتے تھے. روایات میں آتے انتظار کرتے تھے کہ بچی 6 بالشت کی ہو. بالش کے اب دیکھیں نا، تقریباً ایسی سال سوا سال 1.5 سال کی یہ ایج ہوتی ہے. تو جب وہ 6 بالشت کی ہو جاتی تھی تو ماں سے کہتا تھا اس کو خوشبو لگا کر اچھی طرح تیار کر دو. پھر اس کو ریگستان میں لے جاتا تھا اور کسی کنویں کے پاس لے جا کر کہتا تھا اپنی بیٹی سے کہ کنویں میں جھانک کر تو دیکھ. جب وہ جھانکتی تو پیچھے سے دھکا دے دیتا تھا کنویں کے اندر اور کنویں کو مٹی سے بھر دیتا تھا. اور بعض دفعہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ پیدائش کے وقت ماں کے آگے گڑھا کھود کر تیار رکھا جاتا تھا. بیٹا ہوتا تھا تو رکھ لیتے تھے، بیٹی ہوتی تھی تو ماں کے پیٹ سے سیدھی زمین کے پیٹ میں جاتی تھی اور وہیں اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو کیا وجہ تھی؟ کیوں کرتے تھے ایسے؟ وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج بھی کرتے ہیں. جاہلی معاشرہ ہوتا ہے، وہ سخت عورت کا دشمن معاشرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. پتہ نہیں ہمیں کیسے خیال آ گیا کہ اسلام دشمن ہے. اسلام نے تو زندہ گاڑی بھی بچی سے بات کی ہے، وائس لیس، جس کی کہ آواز بھی نہیں تھی. شاید ایک دفعہ روئی ہوگی صرف پیدا ہوتے ہوئے اور پھر مار ڈالی گئی. اس سے اللہ پوچھے گا. ماں باپ سے بھی نہیں پوچھ رہا. اتنا غصہ ہے اللہ کا ماں باپ کے اوپر کہ اللہ بات کرنا نہیں چاہتا ان سے. اس بچی سے پوچھے گا کہ تو بتا مظلوم جان تیرا کیا قصور تھا؟ وہ جو تیرے محافظ تھے، جو تیرے پروٹیکٹر تھے، انہوں نے تجھے دفن کر دیا اٹھا کر، انہوں نے مار ڈالا. اور وہ عورت جو کہ خود عورت ہے، وہ بھی تو آخر بچی پیدا ہوئی تھی نا، اس عورت کو بھی تجھ سے ہمدردی نہیں تھی؟ ماں کو بھی ہمدردی نہیں تھی؟ وہ بھی رو پیٹ رہی تھی کہ ہائے میرے ہاں بیٹی کیسے ہوگی. اور جو نانیاں اور دادیاں ہوتی ہیں وہ خود عورتیں نہیں ہیں. بعض دفعہ ماں خود دفن نہیں کرتی تھی، یا نانی یا دادی جو موجود ہوتی تھیں وہ دفن کر دیتی تھیں. تو آج خود دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے یا جاہلی. تو ریزنز کیا تھے ان کے بچیوں کو دفن کرنے کے؟ اور ہر قبیلے میں نہیں ہوتا تھا، اور آبویسلی نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ تو کوئی عورت بچتی ہی نہ. بعض میں تھا، ان کے ہاں رواج تھا. تو سبق کیا ملا ہم کو؟ سبق یہ ملا ہم کو کہ رواج، رسم، ریچول کتنی بھی احمقانہ، کتنی بھی جاہلانہ، کتنی بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو، چونکہ رسم ہے. کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا چلا ہے اور ہم تو ایسے ہی کریں گے. اسلام کی ہر بات پہ، ہر حکم پہ 100 سوال. اور رسم کا نام جب سامنے آ جائے تو ایسے سر جھکا دیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ تو وہی آئی ہے. تو دین جو ہے وہ تو رسم بن گیا اور رسمیں جو ہیں وہ دین بن گئیں. اور یہ ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے، قبائلی ذہنیت کہتے ہیں اس کو. اور یہ قبائلی ذہنیت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں. تو وہ رواج تھا، وہ فالو کرتے تھے. اب ریزنز کی ہم بات کر رہے ہیں. ریزنز کیا تھے دفن کرنے کے؟ کہ کہیں بڑے ہو کر ذلت کا باعث نہ بنے. آنر کلنگ ایکسپیڈائٹڈ. آنر کلنگ، اس کا تعلق جہالت سے ہے کہ اسلام سے؟ جہالت سے کہ اسلام سے؟ آنر کلنگ. اور دنیا کیا سمجھتی ہے، کس سے ایسوسیٹ کرتی ہے؟ اسلام سے. تو مجھے بتائیں لڑکیوں کو چڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی اسلام سے؟ سنی سنائی باتیں ان کے پاس ہے نا، ان کو تو نہیں معلوم کہ قرآن کیا کہہ رہے. ان کو بھی آیت بھی نہیں پڑھی ہوگی اذا الموءودۃ سئلت، اور پڑھ لی ہوگی کسی قرآن خوانی میں، ان کو کیا پتا موعودہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ایک ریزن یہ تھا آنر کلنگ. نمبر 2، خیال یہ تھا کہ لڑکے اچھے ہوتے ہیں، کھلانے والے، بوجھ بٹانے والے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں بری ہوتی ہیں، صرف کھانے والی اور بوجھ بننے والی ہوتی ہیں. فیمیل انفینٹیسائڈ آج کل ہے کہ نہیں ہے؟ فیمیل انفینٹیسائڈ خود ہی جواب دے لیں آپ. پھر ایک اور خیال یہ تھا کہ بیٹا ہونا دراصل مردانہ طاقت کی علامت ہے اور عورت کی خوبی ہے اور بڑا فخر کا سبب ہے. سر اٹھا کر کے بیٹا ہوا ہے ہمارے ہاں، مٹھائی بانٹو.
اور بیٹی ہونا مردانہ کمزوری کی علامت ہے. عورت کی کوئی خرابی ہے، مشینری خراب ہو گئی ہے عورت کی کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور انتہائی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے جو فون کر کے بتائیں گی بھی نہیں کہ بیٹی ہوئی ہے. کوئی بتانے کی بات ہے؟ انتظار کر کے فون کر کے پوچھیں کہ بھئی کیا ہوا؟ ہاں بیٹی ہوئی ہے. خود دیکھ لیں ہمارے یہاں کیا حال ہے. اور بڑے بڑے ملکوں کے پریزیڈنٹس نے یہ بات کہی ہے کہ میں اسٹرانگ تھا تو میرے ہاں 4 بیٹے ہو گئے، اور اب جب میں کمزور ہو گیا تو میرے ہاں پھر بیٹی پیدا ہو گئی. یہ ابھی کی بات ہے، میں آپ کو 2019 کی بات بتا رہی ہوں. کوئی مسلمان نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ جس نے یہ بات کہی ہے. ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا نام ہے جنیوا سینٹر فار دا ڈیموکریٹک کنٹرول آف آرمڈ فورسز. اس کے مطابق کہ جو فیمیل انفینٹیسائڈ ہے یا فیٹیسائڈ ہے یا آنر کلنگ ہے یا مختلف وجوہات کی بنا پر جو عورتوں کو، خواتین کو مار ڈالا جاتا ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن، اس میں اتنی عورتوں کو، اتنی بچیوں کو، ابھی یعنی کہ ایمبریوز کا ہے نا، فیمیل ایمبریوز کو، بغیر پیدا ہوئی اتنی بچیوں کو مارا گیا کہ ان کی تعداد کو جمع کریں تو 20th سینچری میں جتنے کانفلکٹس ہوئے تھے، جو وارز ہوئی تھیں، اس میں جتنے لوگ مرے تھے وہ اور یہ نمبر برابر ہے، بلکہ یہ زیادہ ہے. اتنا مارا گیا ہے عورتوں کو اور بچیوں کو. 2012 میں ڈاکیومنٹری بنی تھی. ڈاکیومنٹری کا عنوان تھا دا 3 deadliest words in the world. 3 deadliest words in the world. اور وہ 3 deadliest words کیا ہیں؟ It's a girl. امیجن کریں آپ. اور یہاں انڈیا پاکستان میں جب سروے کیا گیا، خاص طور پہ انڈیا میں پورے گاؤں ہیں کہ وہاں لڑکیاں ہیں ہی نہیں. جب جا کے ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے یہاں لڑکیاں نہیں ہیں، انہوں نے کہا جہیز کی وجہ سے. اور یہ کہا لوگوں نے ہنس کے مذاق اڑاتے ہوئے کہ ہمارے بینک میں آپ اتنا پیسہ ڈپازٹ کر دیں، پھر دیکھیں ہمارے یہاں بیٹیاں کتنی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو محاورہ ہی بنا ہوا ہے کہ کنویں میں دھکا دے دیا، زندہ درگور کر دیا. اس طرح کے تو پھر ٹرمز ہم استعمال بھی کرتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی نفرت، اتنی بیزاری، اتنے غصے میں ہے کہ اس کے ماں باپ سے بات بھی نہیں کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں. تو نیو بورن پر ظلم کرنے والے پر اللہ اتنا ناراض ہے. تو ذرا وہ مرد سوچیں کہ جو ساری زندگی بیویوں پر، بیٹیوں پر ظلم کیے چلے جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے، اور بہنوں کو عذاب سمجھ لیا اور بوجھ سمجھ لیا. تو ان کو چاہیے اللہ سے ڈریں، اور ہمیں چاہیے بیٹیوں کی قدر کریں. تو اس دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کو کیوں قتل کیا گیا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، ڈیوائڈ کر دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، آسمان کھل جائے گا. ہم نے پڑھا تھا کانت ابوابا، دروازے ہو جائے گا. تو جو آسمان کے اس طرف جو کچھ ہے، جو بھی چھپا ہوا ہے، جس میں کہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ سارے حقائق، ساری ریالٹیز کھل کر سامنے آ جائیں گی. اور ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ کانت وردتن کدہان، اس کا رنگ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ گلاب کا پھول ہوتا ہے یا تیل کی تلچھٹ، یعنی ریڈش ہو جائے گا، سرخی مائل ہو جائے گا. تو یا تو اس دن آسمان ہی ریڈ ہو جائے گا، اس لیے کہ جب کھال کھینچی جاتی ہے جانور کی تو اندر سے جو گوشت نظر آتا ہے وہ ریڈش ہوتا ہے نا، سرخ سرخ پنکش ہوتا ہے. تو یا تو پورا ہی وہ سرخ ہو جائے گا، یا ہٹنے کی وجہ سے جو چیز نظر آئے گی وہ سرخ رنگ کی ہوگی. واللہ عالم. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اللہ کے غصے کی وجہ سے، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے خوب بھڑک رہی ہوگی. اور بھڑکنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے جہنم کو. جتنے مظالم ہوئے ہیں دنیا میں کوئی تو بدلہ لے گا ان کا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی.
متقیوں کے قریب آ جائے گی. مزدلفہ سنا ہے لفظ آپ نے؟ مزدلفہ اسی سے بنا ہے. بڑا عزت کا مقام ہے، وہاں جاتے ہیں پھر وہاں پہ حاجی رات گزارتے ہیں. تو یعنی کہ دوزخ کا بھی ذکر، جنت کا بھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شورى میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک بھڑکتی آگ میں ہوگا. اب پتہ نہیں میں اور آپ کہاں ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دعا کیا کریں اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اور اس گناہ کو دیکھ لیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا. اللہ سے ڈریں ہم بیٹیوں کے بارے میں، اور ان چیزوں کو اوائڈ کریں جس کی وجہ سے بیٹیاں بوجھ بن چکی ہیں ہمارے ہاں. تو یہاں پر غیب کی 12 چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور حقیقت ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے گا وہی اعمال کی فکر کرے گا، اور جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کو اعمال کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اب اذا 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 اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی ہیں. کس بات پر؟ علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے. یہ جو جملہ ہے علمت نفس ما احضرت، کہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے، یہ ہر شرط کے ساتھ ہے. یعنی اذا الشمس کورت تب علمت نفس ما احضرت. سورج کو جب دیکھیں گے کہ لپٹ رہا ہے تو ہر جان سوچنے لگ جائے گی میں کیا لے کر آیا، میں نے کیا عمل کرے. اذا النجوم انکدرت علمت نفس ما احضرت، تب بھی سوچے گا میں نے کیا عمل کرے. اذا الجبال سیرت علمت نفس ما احضرت. اذا العشار عطلت علمت نفس ما احضرت. ہر سٹیج پر سوچے گا میں نے کیا کیا، میں نے کیا عمل کرے، میں نے کیا عمل کرے. کانسٹنٹلی وہ سوچتا رہے گا. تو یہاں تک قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ سیکنڈ سٹیج ہے قیامت کا جس کا یہاں ذکر کیا گیا.